السلام علیکم جی جناب، ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کی کہانی لے کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دیا خان بلوچ کی کتاب گھومتا ہاتھ سے یہ کہانیاں پڑھ رہے ہیں، اور آج کی کہانی کا عنوان ہے تکبر کا انجام۔ ثاقب اور احمد دو بھائی ہیں۔ ثاقب بڑا اور احمد چھوٹا ہے۔ دونوں کو گھر میں پیار ہمیشہ برابر ملا کرتا تھا، لیکن احمد کبھی کبھی بازی لے جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی پیاری پیاری باتیں تھیں۔ اس کی عادتیں بھی بہت پیاری تھیں۔ ہمیشہ اچھی باتوں کو سنتا اور ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا۔ جب وہ KG میں تھا تو ایک دن ہوم ورک کرتے ہوئے اپنی کتاب آپی کے پاس لے کر آیا اور بولا، آپی یہ مچھلیاں تو مر جائیں گی نا؟ آپی نے اس کی کتاب دیکھی تو انہیں ہنسی آ گئی۔ کتاب میں مچھلیاں بنی ہوئی تھیں اور پانی نہیں تھا۔ ہاں، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، آپی نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہیں، اس میں پانی بھر دیتے ہیں کلر پینسل سے۔ جی ٹھیک ہے۔ احمد خوش ہو گیا اور اس باکس میں نیلا رنگ کرنے لگا۔ یہ دیکھیں آپی، اب مچھلیاں اس پانی میں تیرتی رہیں گی۔ احمد پڑھائی میں بہت اچھا نہ صحیح لیکن پڑھ لیتا تھا۔ ایک بار اسے ایک سوال کا جواب تو یاد تھا، لیکن اس کے اسپیلنگز نہیں آتے تھے۔ بولا، آپی میں اس کی تصویر بنا دوں، مجھے لکھنا تو نہیں آتا۔ اس طرح کی بے شمار باتیں تھیں جو وہ کرتا اور سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ ثاقب احمد کے مقابلے میں بلا کا ذہین تھا۔ جس بات کو وہ ایک بار سن لیتا اس کے ذہن پہ نقش ہو جایا کرتی تھی۔ ثاقب پڑھائی کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کا چہیتا تھا۔ کچھ دنوں سے آپ ہی دیکھ رہی تھی کہ ثاقب احمد کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتا ہے۔ وہ ہر ایسا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا الزام وہ آرام سے احمد کے سر لگا سکتا ہے۔ وہ خود کو بہت اعلیٰ اور اس کو کمتر سمجھتا تھا۔ اب تو وہ احمد پر ہاتھ بھی اٹھانے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ احمد ثاقب سے دور رہنے لگا تھا۔ یہی بات آپ ہی دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ اس بار سردیوں کی چھٹیوں میں امی جان نے گاؤں جانے کا بتایا۔ جب ثاقب اور احمد کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ نانا جان ان کو بہت مزے کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ صحن میں لگے درخت پہ لٹکا جھولا ان دونوں کا پسندیدہ تھا۔ آپ نے کبھی درخت پہ چڑھ کر جھولا لیا ہے؟ درخت کے ساتھ باندھ کے جھولے ہیں کبھی؟ نہیں؟ بھئی ضرور ٹرائی کرنا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ گھر سے تھوڑی دور نہر تھی اور نہر کی دوسری طرف ہرے بھرے کھیت۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ان دونوں کی خوشی دیکھنے کے قابل لگتی تھی۔ امتحانات کے بعد چھٹیاں ہوئیں تو وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں کا راستہ بھی بہت خوبصورت تھا، جگہ جگہ کھیت اور کہیں بکریاں۔ احمد جب بھی کسی میمنے کو دیکھتا تو زور سے آواز لگاتا، او شونی او شونی۔ جس وقت یہ سب گاؤں پہنچے شام ڈھل چکی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ سب سے مل کر وہ بہت خوش تھے۔ مزیدار سا کھانا کھایا اور پھر احمد اور ثاقب نانا جان کے کمرے میں گھس گئے۔ نانا جان ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کو اپنی مسحری پر بیٹھے دیکھا تو ان کی آمد کا مدعا سمجھ گئی تھی۔ نانا جان دعا مانگنے کے بعد جائے نماز کو ان کے پاس آ گئیں۔ نانا جان کہانی؟ احمد فوراً بولا۔ نانا جان نے باری باری ان دونوں کا ماتھا چوما اور رضائی میں گھس کر بیٹھ گئے۔ ہاں تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہے تو بہت پرانی، لیکن ہے بہت مزے کی۔ کہتے ہیں دور کہیں ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام اظہر اور دوسرا مظہر۔ تھے تو دونوں بھائی، لیکن دونوں کی کوئی ایک عادت بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی۔ اظہر بہت نخریلا بچہ تھا۔ چونکہ وہ ذہین تھا اور ہمیشہ اول آیا کرتا تھا، اس لیے اس میں تکبر آنے لگا تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کی ذات کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔
مظہر کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، اس کی ہر بات ماننا، اس کا خیال رکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اظہر کو مظہر کی عادتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ سب کے سامنے تو چپ رہتا تاکہ کوئی اس کے بارے میں برا نہ سوچے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا تو مظہر کو بہت ڈانٹتا۔ اس کا پیار اور خلوص اسے دکھاوا لگتا تھا۔ ایک دن مظہر اسکول سے واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ وہ ایک خوبصورت سا قلم لایا تھا جسے اس نے سنبھال کر اپنی الماری میں رکھ لیا۔ مظہر نے امی جان کو بتایا کہ وہ ایک پیارا سا قلم لے لایا ہے جسے وہ اپنے بہت ہی خاص دوست کو دے گا۔ اظہر نے جب یہ بات سنی تو اس سے بہت غصہ آیا۔ یعنی اب اس کا کوئی اور دوست بھی ہے، ورنہ پہلے تو یہ کہا کرتا تھا کہ اظہر بھیا ہی میرے اچھے دوست ہیں۔ میں ٹھیک کہتا تھا، مظہر مجھ سے صرف سب کو دکھانے کے لیے پیار کرتا ہے۔ تبھی اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ رات کو جب سب سو گئے تو اس نے مظہر کی الماری سے وہ پین چپکے سے نکالا۔ واہ، یہ تو واقعی بہت پیارا ہے، لیکن یہ مجھے تو نہیں مل سکتا نا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے پین کو ڈبے سے نکالا اور توڑ کر واپس بالکل اسی طرح رکھ دیا جس طرح پہلے رکھا ہوا تھا، اور آرام سے جا کر سو گیا۔ اگلی صبح اظہر کا پنجم جماعت کا رزلٹ آنا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ مظہر بہت خوش تھا، لیکن اظہر کو اس کا خوش ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو مظہر دوڑ کر اپنے کمرے میں گیا اور الماری سے وہ ڈبہ نکال کر دیکھنے لگا کہ اس میں پین ہے بھی یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے پین کو اٹھایا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ مظہر وہیں بیٹھا رونے لگا۔ اظہر بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ جب اس نے مظہر کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ اظہر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، یہ قلم میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں بہت دنوں سے آپ کو تحفہ دینے کے لیے اپنی پاکٹ جمع کر رہا تھا۔ آپ ہمیشہ اول آیا کرتے ہیں نا، تو مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی آپ اول ہی آئیں گے، اس لیے آپ کے لیے یہ قلم لایا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گیا۔ یہ کہتے ہوئے مظہر گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے لگا۔ پاس بیٹھے اظہر کے پاس کچھ بھی کہنے کو باقی نہ رہا تھا۔ اس کے تکبر نے اسے برے انجام سے ملایا تھا۔ دیکھا بچوں، اظہر نے کس طرح اس کے غرور نے اس کو نقصان کیا تھا۔ جب ننا جان نے کہانی مکمل کر لی تو انہوں نے دیکھا ثاقب رو رہا ہے۔ ثاقب نے احمد سے معافی مانگی اور اسے پیار کرتے ہوئے بولا، آج کے بعد میں کبھی تمہیں نہیں ڈانٹوں گا اور نہ ہی ماروں گا، بلکہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ جی بچوں، کیا آپ بھی اپنے بہن بھائیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہیں آپ ان سے حسد تو نہیں کرتے یا تکبر میں تو نہیں چلے جاتے کہ ہم ان سے بہتر ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔